اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا، خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے نہایت ہی مجرب، آزمودہ، عمدہ اور نایاب وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ وظیفہ پریشان حال لوگوں کے لیے ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اکثر سوالات کرتے ہیں، جو لوگ اکثر اس بارے میں سوال کرتے ہیں، حضرت ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، حضرت ہمیں کوئی ایسی دعا بتا دیں کہ جس دعا کو ہم پڑھیں تو ہماری تمام مشکلات حل ہو جائیں۔ معزز سامعین کرام، آج کا یہ وظیفہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، یہ مکمل ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ مگر اس سے پہلے ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں۔ معزز سامعین کرام، آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے۔ آپ نے کسی بات کو اسکپ نہیں کرنا تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ویڈیو کو اسکپ کر لیتے ہیں، وہ صرف جو مسائل ہوتے ہیں ان کو سن نہیں پاتے، صرف وظائف سن لیتے ہیں۔ مگر ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں معزز سامعین کرام، ان لوگوں کے وظائف قبول نہیں ہوتے جو لوگ صرف ان مسائل کو سن نہیں پاتے، جو اہم مسائل ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کے ذہن میں ہوگا اپنی ویڈیو کو لمبی کر رہے ہیں، مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم آپ کو وہ اہم مسائل بتا کے رہیں گے، جو اہم مسائل اگر آپ سیکھ لیں انشاءاللہ آپ کے وظائف قبول ہوں گے۔ پھر اکثر آپ کی غلطی نہیں ہے، اکثر لوگ ہمیں میسج کرتے ہیں ہمارے وظیفے قبول کیوں نہیں ہوتے۔ ہم اتنی زیادہ آڈینس آتی ہے ویڈیو پہ، ملینز کے ساتھ، لاکھوں کے ساتھ، وہ لوگ وظیفے کو سنتے ہیں، مگر ان میں سے تھوڑے لوگ، آدھے لوگ ہوتے ہیں جن کا وظیفہ قبول ہوتا ہے، اور آدھوں قبول کیوں نہیں ہوتا۔ مین وجہ یہی ہے معزز سامعین کرام، وہ لوگ اس ویڈیو کو سنتے ہیں، وظیفے کو عمل کرتے ہیں، مگر وہ اہم مسائل نہیں سن پاتے، جو اہم مسائل ہم آپ کو شیئر کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، بلا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ کو۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔ اب صدقہ دینے سے کیا ہوگا معزز سامعین کرام؟ صدقہ دینے سے آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کی تمام مصیبتیں، آپ کی تمام بلائیں ٹل جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ لوگ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ صدقہ دو گے، آپ کا صدقہ قبول ہوگا۔ اگر آپ دکھاوے کی نسبت سے، ریاکاری کی نسبت سے، اس نسبت سے کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں گے، لوگ مجھے متقی کہیں گے، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں گے، اس نیت سے آپ کا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اس بات کی سمجھ آ گئی۔ اب صدقہ دینا کتنا ہے اور کس کو دینا ہے؟ معزز سامعین کرام، اکثر لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں اور غلط ہو جاتے ہیں۔ صدقہ اپنے غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو دینا ہے۔ اب ان کو کیوں دینا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کے صدقے کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی غریب مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں، یقیناً میرا رب آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرتا ہے، ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا۔ اتنا رزق کہاں سے آیا؟ معزز سامعین کرام، آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اتنا رزق، میرے حالات کیسے بدل گئے؟ معزز سامعین کرام، اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ صدقہ دیا کریں۔ آپ غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو صدقہ دیں۔ اب ان کو دینے سے کیا ہوگا؟ جب آپ کسی غریب مسلمان بھائی کی مدد کریں گے، یقیناً اس غریب کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہوگی، اور وہ دعا سیدھا میرے رب کے عرش میں جاتی ہے، اور میرا رب جاننے کے باوجود ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ دعا کیا کہہ رہی ہے، یہ کیا سوال کر رہی ہے، یہ کیا مطالبہ کر رہی ہے؟ معزز سامعین کرام، اللہ کے فرشتے ارشاد فرماتے ہیں،
کہ اے رب کریم مولا پروردگار مولا دونوں جہانوں کے پالنے والے رب خالق رازق مالک قہار جبار مولا، یہ دعا یہ عرض کر رہی ہے، سوال کر رہی ہے، مطالبہ کر رہی ہے۔ دنیا کے اندر ایک شخص نے ایک غریب شخص کو مدد کی اور غریب شخص کی وہ حاجت پوری ہو گئی۔ معزز سامعین کرام، اس غریب کے دل سے اس کے لیے دعا نکلی، مولا اس نے میری مدد کی تو اس کی مدد کر، اس کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا کر۔ معزز سامعین کرام، یہ دعا یہ کر رہی ہے اور میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں تم گوار ہیں نا، میں نے اس بندے کے تمام گناہ معاف کر دیے، اور گناہ ہی کیا دنیا کے اندر اس کی تمام مصیبتوں کو حل کر دیا، اس کی تمام پریشانیوں کو حل کر دیا، اس کی تمام ٹینشنوں کو حل کر دیا۔ اس سے بڑھ کے یار آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ معزز سامعین کرام، اب آپ نے صدقہ دے دیا، ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں، یہ بات اہم مسائل ہے، آپ نے سننا ہے۔ اب آپ لوگ صدقہ دے دیتے ہیں، اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے صدقہ دینا کتنا ہے؟ معزز سامعین کرام، آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے۔ اگر آپ کی استطاعت 1 روپے 1 آنے کی بھی ہے، وہ معزز سامعین کرام، وہ میرے یار 1 آنے کی ہے، آپ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ میرے اللہ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اگر 1 کھجور کا دانہ بھی دے، میرا رب اسے بڑھا چڑھا کر احد کے پہاڑوں جتنا جو ثواب عطا کرتا ہے، اور جو شخص اگر زیادہ دے تو اس کی تو زیادہ ہوگی، مگر جو شخص 1 روپے دے اسے میرا رب اگر اخلاص کے ساتھ دے اسے بھی اتنا عطا کرتا ہے جتنا کسی آدمی نے زیادہ سے زیادہ مال دیا ہو۔ معزز سامعین کرام، لیکن یہ اہم مسئلہ ہے، جو شخص ریاکاری کی نسبت سے، دکھاوے کی نسبت سے، اس نسبت سے لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں گے، لوگ مجھے متقی کہیں گے، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں، اگر اس نیت سے وہ لاکھوں کیا کروڑوں کیا اربوں کیا کھربوں روپے کیا احد کے پہاڑ، سب سے بڑے پہاڑ احد کے پہاڑوں جتنا سونا چاندی، اتنا مال ہے کس کے پاس، مگر اگر اتنا مال بھی دے دے، احد کے پہاڑوں جتنا سونا چاندی بھی دے دے، اخلاص نہ ہو، خلوص نہ ہو، دکھاوا ہو، تو اس کا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اللہ کے حضور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کون سا درود ابراہیم، کیسے پڑھنا ہے، کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے، مکمل ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، آپ نے درود ابراہیمی کو جہاں بیٹھ کے وظیفہ کریں گے وہاں بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ، آپ نے درود ابراہیمی ہوتا کیا ہے، یہی والا اللہم صلی اللہ، مگر اس کے اندر یہ بات آپ نے سمجھنی ہے، جیسے میں پڑھوں گا آپ نے بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر اب بعض لوگ غلطیاں کرتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن مجید تو پڑھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، مگر وہ لوگ قرآن مجید کو سیکھ کے نہیں پڑھتے، زبر زیر اور پیش کو غلط پڑھنے سے لفظ کا معنی و مفہوم بدل جاتا ہے، الٹا ثواب کے بجائے آپ کو عذاب دیا جائے گا، اس بات سے اپنے بچنا ہے۔ اس کے بعد میرے ساتھ 1 مرتبہ مل کے پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، آپ نے اس طرح سے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، لیکن ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں، معزز سامعین کرام، آپ نے اس طرح پڑھنا ہے گویا آپ روزے رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں، آپ نے روزے رسول کی جالیوں کو پکڑے ہوا ہے، اور اس نیت جب پڑھیں گے آپ کا درود ابراہیمی قبول ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ اللہ کے حضور لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ نے 41 ٹائمز یہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، جو میں نے کچھ ہی دیر پہلے آپ کے سامنے پڑھا۔ اسی طرح سے آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ دوستوں، آپ نے ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے آپ کے کسی مسلمان بھائی کی، آپ کے کسی دوست کی زندگی بدل جائے، تقدیر بدل جائے، یقیناً وہ سارا اجر و ثواب آپ کے عمل نامہ میں لکھ دیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب اس لیے کریں تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچ رہیں، ویڈیو کو لائک اس لیے کریں تاکہ یہ ویڈیو آپ کے پاس پرائیویٹ کے اندر، لائبریری کے اندر سیو رہے، جب بھی آپ کو وظیفہ کرنے کو من کرے، دل کرے، آپ وہاں سے نکال کے دیکھ سکیں۔ والسلام۔